نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بأقطعته إنما أقتله قطعة من النار ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی عظمت و جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں پر
بالخصوص نبیات الزبان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضر جمعہ دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام نے ہمارے اوپر جہاں ایک طرف اس بات کی ذمہ داری عائد کی کہ ہم حقوق اللہ کا خیال رکھیں، وہیں ہمیں اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ ہم حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دیں، یعنی جس طریقے سے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیوں کے کام میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کا بھی خیال رکھیں، ان حقوق کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی نہ کریں اور ان کی پامالی سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم حرام علیہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ حرام ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے یا اس کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے یا اس کی جان سے کھلواڑ کرے، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی کے مال کو ناحق طریقے سے کھائے، اس کو جبرن اس کو غصب کر لے، اگر کسی مسلمان بھائی سے اس نے قرض لیا یا اس سے کچھ لین دین کیا تو ضروری ہے کہ اس قرض کو اس کو لوٹائے، یا اگر اس نے کچھ اس سے کوئی چیز خریدی تو ضروری ہے کہ اس کی وہ صحیح وقت پر پیمنٹ کرے، اس کی قیمت کی ادائیگی کرے، اس کے مال کو کسی بھی طریقے سے ہڑپ نہ کرے اور ناجائز طریقے سے نہ کھائے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے، اسے مارے، اسے پیٹے، اس کے خون کو بہائے یا اس کے ہاتھ پیر کو توڑے، اور نہیں یہ جائز ہے تو اپنی مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرے، اس کے اوپر عیب لگائے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمۃ فی یومکم ھذا وشہرکم فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، رواه مسلم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفات کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے کہ آج کے دن تین حرمتیں اکٹھا ہے، ایک تو ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت، دوسری یوم عرفہ کی حرمت، تیسرے شہر مکہ کی حرمت، یہ تین حرمتیں جس طریقے سے اکٹھا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو بھی حرام ہے، اس کا مال بھی ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، اس کے تو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مارنا اور ستانا بھی حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی بھی طریقے سے، نہ تو مالی طریقے سے، نہ تو بدنی طریقے سے، اور نہ ہی عزت آبرو
کسی کا نقصان پہنچانا ہے. یہ ہر مسلمان کے اوپر ایک مسلمان بھائی کا حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اپنے جس بندے کے لیے چاہے جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے, لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ اس کو قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے دلوائے گا. جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یحشر اللہ الناس او العباد یوم القیامہ وهو بيده الى الشام عراة حفاة غرلا بهما. قال قلت ومعهم يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. فينادي يناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وله بمظلمه لاحد من اهل النار ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله مظلمه لاحد من اهل الجنه. قال فقلت يا رسول الله وكيف وإن ناتي عراة حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ننگے پاؤں, ننگے بدن اور غیر مختون بالکل مادر ذات اٹھائے گا, وقحما اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, خالی ہاتھ ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فینادی یناد, پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا انا الملک وانا الدیان, میں آج کے دن کا بادشاہ ہوں, آج کے دن کا مالک ہوں, ہر شخص کو اس کے کیے گا پورا پورا کما حقوں بدلا دوں گا, کسی کا کوئی چیز چھوڑا نہیں جائے گا. اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر دیا جائے گا, اگر کسی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کا جو ہے اجر دیا جائے گا, چاہے اچھا یا برا. وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, اور کسی بھی جنتی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا کوئی حق ہو, اس نے اپنے کسی جہنمی بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہو. یعنی کہ اگر کسی شخص کو کے بارے میں یہ واضح بھی ہو جائے گا وہ شخص جنت کا مستحق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر کسی جہنمی کا کوئی حق ہے تو اسے دلوائے گا. یہ نہیں کہ اسے جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تو اب کیا ضرورت ہے کسی جہنمی کا حق اسے دلوایا جائے, کسی جہنمی مظلوم کا حق اگر ان کے اوپر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے. اسی طریقے سے اگر کسی جہنمی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے اس حال میں تو اس کے اوپر کسی جنتی کا کوئی حق باقی ہو. راوی حدیث جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف, کیسے ہوگا ایسا, جبکہ آپ نے بھی فرمایا وَإِنَّ نَاتِي عُرَاةً حُفَاةً غُرًّا بُهْمًا, کہ ہم لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا, ہم ننگے بدن ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, غیر مختون ہوں گے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کس چیز کے ذریعے سے اللہ بدلہ دلوائے گا؟ کہا بالحسنات والسیئات, کہا ان نیکیاں تو ہوں گی, اس کی اچھائیاں ہوں گی, اس کی برائیاں ہوں گی. اس نیکی کو اس کے مظلوم بھائی کو دیا جائے گا. اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی گناہ کو اس کے اوپر لادا جائے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائے جائے. اور یہ حق ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً ابو ہریرہ نہیں بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ رواہ مسلم، مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے کہ ظلم سے بچو، دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ان کے حق کو سلب کر لینا، ان کے حقوق کی پامالی کرنا، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہمارے لیے قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وجعلت بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے لیے بھی، میرے بندو تمہارے لیے بھی حرام کر رکھا ہے، وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب نہ کرو، کسی کے اوپر ناجائز ظلم نہ کرو، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کیونکہ آج ہم دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں، مساجد اور مدارس کی تعمیرات میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو اگر دبایا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے اوپر ظلم کیا ہے، تو یاد رکھیے یہ ہماری نیکیاں ضرور قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کے اندر دخول کا سبب ہوں گی، لیکن اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو دبایا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ ہماری نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من کان عنده مظلمۃ لاخیہ فی عرض او شیء فلیتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دینار، ان كان له العمل الصالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فعمل علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر اپنے کسی مسلمان کا حق باقی ہے، چاہے وہ جس تعلق سے بھی ہو، اس نے اپنے مسلمان بھائی کو گالی دی ہو، اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا کے اندر معافی تلافی کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن درہم و دینار نہیں ہوگا، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، بینک بیلنس نہیں ہوگا، مکانات اور جائیداد نہیں ہوں گی، من قبل ان یاتی یوم لا دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جن دن درہم و دینار روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو دبایا ہے، اس کی جائیداد پر غلط طریقے سے قبضہ کیا ہے، اس سے ادھار لیے پیسہ لیا، قرض لیا، اس کو لوٹایا نہیں ہے، مال خریدا، اس کی پیمنٹ نہیں کی، سارے معاملات کو دنیا کے اندر رفع دفع کر لے، پیسہ باقی اس کو ادا کر لے، جائیداد پر قبضہ کیا اس کو لوٹا دے، گالی دیا ہے معافی مانگ لے، مارا ہے معافی مانگ لے، جو کہ اس کا نقصان کیا ہے نقصان کی تلافی کر لے دنیا کے اندر، کیونکہ قیامت کے دن روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قبل ان یاتی یوم لا درہم ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم و دینار نہیں ہوگا، ان کان له العمل الصالح، اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر اس کی نیکی کو لے کر مظلوم بھائی کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی، اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَعُمِلَ عَلَیْهِ، تو اس کے مظلوم بھائی کی گناہ کو لیا جائے گا، برائیوں کو لیا جائے گا، اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، دوسری حدیث کے اندر مزید تفصیلات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا صحابہ کرام سے، میرے صاحب بتاؤ اتدرون من المفلس،
اے میرا صاحب بتاؤ میری امت کا مفلس کون شخص ہوگا؟ قال یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم سے اور آپ سے بھی اگر پوچھا جائے جو سارے لوگ موجود ہیں کہ ہم میں سے غریب کون شخص ہے، محتاج کون شخص ہے، ہم لوگ بھی یہی جواب دیں گے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، کاروبار نہ ہو، گاڑی گھوڑا نہ ہو، مکان اور بنگلہ نہ ہو، وہی شخص محتاج ہے، غریب ہے. صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا فطری تقاضے کے مطابق. المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے اندر مفلس اور غریب وہ شخص ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، دنیاوی آرام و آسائش کی چیزیں نہ ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يهضم عليه أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جواب میں فرمایا کہ میرے اصحاب ایسا نہیں ہے بلکہ میری امت کا مفلس بروز قیامت وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر ہر قسم کی نیکیاں کی ہوں گی، جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ روزے بھی ہوں گے، نماز بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گی، تمام کسی کی نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یاد ہو کر شتم ھذا، لیکن اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی دیا ہوگا، اسے برا بھلا کہا ہوگا. وہ قذف ھذا، کسی مسلمان بھائی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا. واکل مال ھذا، اور کسی مسلمان بھائی کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اس سے لین دین کیا ہوگا، اس کی ادائیگی نہیں کی ہوگی، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوگا، وراثت کو تقسیم کرنے میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ، سب کچھ اکل مال ھذا کے اندر داخل ہے. جو بھی کسی کا مال ہو ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس طریقے سے مارا ہوگا کہ اسے خون بہا دیا ہوگا، اس کا ہاتھ پیر توڑ دیا ہوگا، اس کا قتل کر دیا ہوگا. وضرب ھذا، اور کسی مسلمان بھائی کو مارا ہوگا. ساری نیکیاں ایک طرف ہوں گی، دوسری طرف حقوق العباد کا بھی پہاڑ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں کہ کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شفیق اپنی امت کے لیے ہیں اور ان کے لیے کس قدر فکر مند ہیں کہ کہتے ہیں اس حال میں آئے گا کہ اس نے حقوق العباد کا ایک پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا اور دوسری طرف ہر کسی کی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان تمام مظلومین کو اس نیک بندے سے اس کے ظلم کا بدلہ دلوائے گی. کس طریقے سے؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کے ساتھ بھی جو بھی زیادتی کی ہوگی، جو بھی اس کا حق دبایا ہوگا، جو بھی اس کے حق کی پامانی کی ہوگی، سب کو نیکیاں اس کی تقسیم کی جائیں گی. فَيُؤْتَى هَذَا، اسے بھی اس کی نیکی دی جائے گی، اسے بھی اس کی نیکی دی جائے گی. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دیتے دیتے جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اخذ من سیئات صاحبہ، تو اس کے مظلوم بھائیوں کی برائیوں کو، گناہوں کو اس کے اوپر لایا جائے گا. فطرحت علیہ، اس کے اوپر لایا جائے گا. ثم طرح فی النار، پھر اسے عہدے منہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بروز قیامت اپنے آپ کو رسوا ہونے سے اگر بچانا ہے تو جس طریقے سے ہم نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے لیے فکر مند ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی زیادتی نہ کریں، چاہے وہ مالی زیادتی ہو، چاہے وہ مادی زیادتی ہو، چاہے اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کسی بھی طریقے سے کیا ہو. اگر کیا ہے اس دنیا کے اندر، اگر اس کا کوئی باقی ہے تو اس کا بقایا ادا کرے. اگر عزت کے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کے حل سے معافی مانگے، اور اگر
اسے مارا پیٹا ہے تو بھی اسے معافی مانگے یا اس کا بدلہ اسے جس طریقے سے وہ راضی ہو جائے معافی کے لیے اسے دے کر اس سے معافی تلاشی کر لے اور سارے معاملات کو رفع دفع دنیا کے اندر کر لے تاکہ بروز قیامت اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے ہم بچا سکیں. آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کو یا اپنے سگے بھائی یا بہن کے حق و حصہ کو ضبط کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسم کھاتے ہیں. یقین جانیے کہ اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے اگر وہ دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کو ناجائز طریقے سے کر کے حاصل کر کے وہ اپنا حق بنا لیں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے شخص کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو امامہ یاسین سالمان حرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من استطاع حق امرئ مسلم بیمینہ, جو شخص کسی مسلمان بھائی کے حق کو جبراً غصب کر لے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے, اور جو اللہ النار, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا, وہ حرام علیہ الجنہ, اور اس کے اوپر جہنم کو جنت کو حرام کر دے گا. فقال رجل یا رسول اللہ ولو كان شيئا يسيرا, اگر وہ چیز جسے اس نے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی, وہ کوئی معمولی چیز ہو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے وَإِن كَذِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ رواہ مسلم, اگر وہ اس نے پیلو کی ایک مشواخ بھی ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائی سے حاصل کی ہے اور جب یہ اس کو قبضہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر اللہ جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا. بہت بڑی چیز ہے. آج ہم اس چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. جس نے چاہا جس کو گالی دے دیا, جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا, اس جس کی چاہے غیبت کر لی. آج ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. بہت سارے لوگ ہم میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی چال کے ذریعے سے بہت چرب زبان ہوتے ہیں, بڑے مکار ہوتے ہیں, بات کو بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, جھوٹ کو سچ ثابت کرنے بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور دنیاوی عدالت کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم اپنے بھائی سے حاصل کر رہے ہیں ناجائز طریقے سے وہ ہماری نہیں ہے, لیکن اپنے لیے جائز کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیز ہماری ہی تھی. دنیاوی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور اپنی چرب زبانی غلط ثبوت پیش کر کے یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں مہارت حاصل ہونے کی وجہ سے عدالت کے اندر اپنی بات کو منوا لیتے ہیں اور فیصلہ ناجائز طریقے سے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. تو کیا وہ چیز جو اس نے اپنے بھائی کی اپنے حق میں عدالت کے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی ہے, عدالت کے فیصلے کی وجہ سے اس کی ہو جائے گی, اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ حاشا وکلا, اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت جو دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے ذریعے سے بھی کیا گیا فیصلہ کسی ایسے شخص کے حق میں جو ظالم ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو حاصل کرنے میں غلط ثبوت دے کر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے میں مہارت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی عدالت کے ذریعے بھی حاصل کر لیتا ہے, تو وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ چیز اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما انا بشر, اے میرے اصحاب میں انسان ہوں, وانکم لتختصمون الی, اور تم لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے میری عدالت میں حاضر ہوتے ہو, اپنے جھگڑوں کو میری عدالت میں پیش کرتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون علنا بحجۃ من بعض, ممکن ہے کہ تم میں کا بعض شخص اپنی بات کو منوانے میں اپنی شیرینی زبان کی وجہ سے, چرب زبانی کی وجہ سے وہ مجھ سے اپنی بات کو منوا لے جائے اور وہ اپنے بھائی کے اوپر حاوی ہو جائے. ولعل بعضکم یکون علنا بحجۃ من بعض, اور غلط دلیل پیش کر کے وہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے. فاقضی لہ بنحو عصمہ,
میں اس کی باتوں میں پڑھ کر آ کر غلط فیصلہ اسی کے حق میں کر دیتا ہوں. ظالم کے حق میں اگر میں کر دوں تو اسی لوگ ناوے معاشمہ. تو اس بات کو یاد رکھو کہ میں اسے جو چیز دے رہا ہوں اس کے بھائی کی وہ چیز ہے, اس کے مسلمان بھائی کی ہے, یا اس کے اگر سگا بھائی ہے تو اس کے سگے بھائی کی وہ چیز ہے. میرے فیصلہ کر دینے کی وجہ سے وہ ظالم کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. فاصل ہو بنا معاشمہ. اور اس بات کو بھی یاد رکھو فإنما أقتله قطعة من النار, میں ایسے شخص کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں. معلوم یہ ہوا, ایک اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی بہت ہی عام طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے نہیں تھے. اگر غیب کے جاننے والے ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص اپنی جھوٹ کو بات کو سچ ثابت کیسے کر سکتا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فأصل ہو بنا معاشمہ, میں اس کی باتوں کے چکر میں پڑھ کر اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس ظالم کے لیے حق میں فیصلہ دے سکتا ہوں, تو میرے فیصلے دینے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں جائے گی, بلکہ میں اسے جو دے رہا ہوں جہنم کا ایک حصہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے ذریعے سے کیا گیا فیصلہ کسی ظالم کے حق میں, اس ظالم کے لیے مظلوم بھائی کا وہ حق حلال اور جائز نہیں ہو سکتا, تو دنیاوی عدالت کے ذریعے سے کیا گیا فیصلہ کس طریقے سے اس ظالم کے لیے مظلوم بھائی کے حق کو جائز اور حلال کر سکتا ہے. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ, اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, نماز روزہ حج زکات اور دیگر صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو ہمیں مجبور ہیں تنگ دست ہیں ان کی مجبوری اور تنگ دستی کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دے. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک کر دے. ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.